اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الاسماء الستہ، آج کی ہماری بحث ان ابواب کے بارے میں شروع ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں مصنف نے کہا کہ یہ 7 ابواب ایسے ہیں کہ جن پر علامات فروع آ سکتی ہیں، لیکن علامات اصول جو کہ 4 ہیں وہ نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ جو علامات فروع ہیں، مصنف نے کہا تھا کہ یہ منحصر ہیں 7 ابواب میں۔ 7 ابواب میں یہ علامات فروع آئے گی۔ ان میں سے 5 باب ایسے ہیں کہ جو اسماء میں سے ہیں، اور 2 باب ایسے ہیں کہ جو افعال میں سے ہیں۔ تو پھر کہا کہ یہ آپ ان سے گزریں گے، ایک ایک باب کر کے یہ آئیں گے۔ آج پہلا باب پڑھنے جا رہے ہیں اسماء ستہ، یعنی اسماء ستہ عنوان سے ہی واضح ہے کہ 6 اسماء۔ آج ہم ان 6 اسماء کا ذکر کریں گے کہ جن پر علامات فروع آتی ہیں، علامات اصول نہیں آتی، اور وہ علامات اصول قبول نہیں کرتے، علامات فروع قبول کرتے ہیں۔ تو اس علامات فروع کا قبول کرنے کے کچھ شرائط ہیں جس وجہ سے یہ علامات فروع کو قبول کرتے ہیں، علامات اصول کو قبول نہیں کرتے، اور بعض صورتوں میں یہ علامات اصول کو بھی قبول کر لیتی ہیں جب ان شرائط میں سے کچھ شرائط کم ہو جائیں یا تمام کی تمام شرائط ختم ہو جائیں۔ تو آج کی ہماری بس اسماء ستہ میں ہے۔ یہ پہلا باب ہے ان 5 ابواب میں سے کہ جو کہا کہ 5 ابواب اسماء میں سے ہے، ان میں سے پہلا باب اسماء ستہ کے بارے میں ہے۔ الا الاسماء الستہ، اس عبارت کو پیچھے سے جوڑنا ہے۔ وہ ایسے کہ پیچھے جب ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو انواع اعراب ہیں وہ 4 ہیں، رفع، نصب، فعل اور اسم میں دونوں میں آ سکتی ہیں۔ پھر اس کی مثال پیش کی، جر اسم کے ساتھ خاص ہے، جزم فعل کے ساتھ خاص ہے۔ پھر کہا کہ یہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ یہ، اور حذف حرکت کے ساتھ، جزم یا حذف حرکت کے ساتھ یہ کہا یہ ہوگا مگر الا، یعنی مگر یہ جو اب ہم بتانے جا رہے ہیں ان ابواب میں یہ قانون نہیں چلے گا۔ یعنی اب آج سے جو باب شروع ہو رہے ہیں ان میں یہ علامت جو پیچھے بتائی وہ لاگو یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو آج پہلا باب ہے اسماء ستہ کا۔ الا الاسماء الستہ، یہ پہلی استثناء آ گئی کہ یہ پیچھے جو اعراب بتایا یہ اعراب ہوگا، لیکن نہیں ہوگا تو کس کا نہیں ہوگا؟ اسماء ستہ کا، یعنی اسماء ستہ کا یہ اعراب اصولی نہیں ہوگا بلکہ اعراب فروعی ہوگا۔ تو اسماء ستہ کون سے ہیں؟ وہی یہ اسماء ستہ ابوہ و اخوہ و ہموہا و ہنوہ و فوہ و ذو مال۔ اچھا، جب یہ 6 اسماء بتا دیے، ابوہ 1، اخوہ 2، ہموہا 3، ہنوہ 4، فوہ 5، ذو مال 6، یہ 6 ہیں۔ ابوہ اصل میں ہے ابن، اخوہ اصل میں ہے اخن، ہموہا اصل میں ہمن، اور ہنوہ اصل میں ہے ہنن، فوہ اصل میں ہے فم سے نکلا ہوا ہے، اور ذو مال یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذو اضافہ ہوئے مال کی طرف۔ تو یہ جو 5 ہیں، کون سے 5؟ بلکہ 6، یہ جو 6 اسماء ہیں ان پر علامات اصلی نہیں لگیں گی بلکہ علامات فروعی آئیں گی۔ تو وہ کیا ہے؟ فَتُرْفَعُ بِالْوَاوِ، حالت رفعی میں واو۔ ویسے اصلی میں کیا ہوتا تھا؟ اصلی میں یہ ہوتا ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ آتا ہے، لیکن یہاں پر حالت رفعی میں ضمے کی جگہ پر واو آ جاتا ہے۔ وَتُنْصَبُ بِالْأَلْفِ، حالت نصبی میں الف، حالت نصبی میں اصل ہو تو کیا آتا ہے؟ حالت نصبی میں اصل میں فتح آتا ہے، لیکن یہاں چونکہ فرعی ہے۔
وتجر بالیاء، اور حالت جری میں یا آتا ہے، حالانکہ اگر اصول ہو تو حالت جری میں کسر آتا ہے، شین یہاں پر شرط رکھنے کی۔ اچھا، ان کے لیے مصنف آگے شرائط ذکر کریں گے، جیسے ہم نے کہا کہ ابو ہو اصل میں ابن تھا، اخو ہو اصل میں اخن تھا، تو اس طرح ان کا ترجمہ بھی واضح ہے۔ ابو ہو ابن، اب یعنی وہی باب، اب کا مطلب ہے باب، اور اخو ہو کا مطلب ہے اخن سے نکلا ہوا ہے، اخن یعنی بھائی، اور ہموہا، دیکھیں ان میں سے جو 6 ہم نے ذکر کیے ان میں سے سب کے آخر میں مذکر کی ضمیر ہے، لیکن فقط ہموہا اس کے آخر میں کیا ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو یہاں پر ابو ہو ابن باپ، اور اخو ہو اخن بھائی، ہموہا کا مطلب ہوتا ہے ہمن سے نکلا ہوا ہے، اور ہمن سے مراد ہے کہ وہ زوجہ کے وہ رشتہ دار کے جو کیا ہے اصل میں اس زوج کے رشتہ دار ہیں، یعنی شوہر کے جو رشتہ دار اگر ان کی نسبت دی جائے اس کی زوجہ کی طرف، کیسے؟ مثلا شوہر کے جو رشتہ دار ہیں، جو اس کا باپ ہے، جو اس کا بھائی ہے، جو اس کی بہن ہے، جو اس کی ماں ہے، یہ جو شوہر کی بہن، بھائی، ماں، باپ، ان کی نسبت اگر اس کی زوجہ کی طرف دی جائے تو اس کو ہمن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہموہا اس زوجہ کی بنسبت اس کے ضمیر کو مؤنث لایا گیا ہے۔ مثلا کیسے نسبت دیں گے؟ اگر اس شوہر کا باپ ہے تو اس کی نسبت، اس زوجہ کی نسبت کیا ہوگا؟ اس کا زوجہ کی بنسبت وہ اس کا سسر ہوگا، اور اگر اس شوہر کی ماں ہے تو وہ اس کی ساس ہوگی، اور اس طرح کے دوسرے رشتے ہوں گے۔ اور چوتھا نمبر ہے ہنن، یہ اس میں آگے اختلاف بیان کریں گے کہ ہنن کی معانی مختلف بتائی گئی ہیں۔ البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہنن قبیح اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مخصوص ہے شرمگاہ کے لیے۔ تو بہرحال اس کی مختلف معنی ہے جو مصنف خود چل کر آگے پیش کریں گے۔ اور فمن تو واضح ہے، منہ کو کہتے ہیں، ذو مالن یعنی وہ مال والا۔ اچھا، یہ 6 اسماء ہیں کہ جن پر اعراب فرعی آتا ہے، اعراب اصلی نہیں آتا۔ تو یہاں پر شرح اس کی کرتے ہیں شین سے، ھذا ھو الباب الاول مما خرج عن الاصل، مصنف فرماتے ہیں یہی وہ پہلا باب ہے کہ جو اصل سے خارج ہے۔ اصل سے خارج ہے کا مطلب یعنی جس پر علامات اصول نہیں آتی بلکہ علامات فروعی آتی ہیں۔ وَهُوَ باب الاسماء الستۃ المعطلۃ، اور وہ باب اسماء ستہ معطلہ کا ہے۔ اچھا، اسماء ستہ تو سمجھ میں آتا ہے، اسماء یعنی اسم کی جمع ہے، ستہ یعنی 6 اسم، یہ سمجھ میں آ گیا۔ معطلہ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ آپ غور کریں ان سب کے آخر میں حروف معطلہ میں سے کوئی ایک ہوگا۔ مثلا آگے چل کر ہم مثلا پیش کریں گے اس طرح کہ کبھی یہ ابو ہے تو کبھی ابن ہے، کبھی ابی ہے، تو کبھی دیکھیں ابا ہو یعنی ابا ابن، تو یہاں آخر میں اس کے الف ہے، تو الف حروف معطلہ میں سے ہے، یعنی حروف علت میں سے ایک حرف کیا ہے؟ وہ الف ہے۔ اور اس طرح ابی کہیں تو یا اس کے آخر میں ہے، وہ بھی حروف علت میں سے ایک حرف ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ابو کہیں تو وہ واو بھی حروف علت میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس کو اسماء ستہ معطلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے جب شرائط بیان ہوگے تو انشاءاللہ یہ بالکل ہی واضح ہو جائے گی۔ یہ 6 اسماء ستہ معطلہ المضافتی کہ جو مضاف ہوتے ہیں، وہی وہ کون سے ہیں؟ پھر دوبارہ گنتی شروع کی اور ان کو گنوانا شروع کیا کہ وہی ابو ہو و اخو ہو و ہموہا و ہنو ہو و فو ہو و ذو مالن، یہ 6 ہیں۔ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ بِالْوَاوِ، ان کو رفع دیا جاتا ہے واو سے، یعنی حالت رفع میں واو، نیابتاً عن ضمہ، ضمہ کی نیابت میں، چونکہ اصل کیا ہے؟ ضمہ،
کہ رفع حالت رفع میں ضمہ آنا چاہیے، لیکن حالت رفع میں واو آ رہا ہے تو یہ واو نائب ہے، نیابت میں آ رہا ہے ضمہ سے۔ وَتُنْصَبُ بِالْأَلْفِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ، اور حالت نصبی میں الف یہ نائب بنتا ہے فتحہ سے۔ وَتُجَرُّ بِالْيَاءِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ، اور حالت جری میں یا آنا یہ نائب بنتا ہے کسرہ سے۔ تقول، جیسے آپ کہیں جاءنی ابوہ، تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس آیا اس کا باپ۔ رأیت اباہ، میں نے دیکھا اس کے باپ کو۔ ومررت بأبیہ، میں اس کے باپ سے گزرا۔ وقضى القول فی الباقی، اس طرح آپ کوئی اور لے کر آئے اس میں اس بحث کو جاری کریں۔ مثلا آپ ابو کی جگہ اخو کو لے کر آئیں، جاءنی اخوہ، رأیت اخاہ، مررت بأخیہ، اس طرح ہوگا۔ تو حالت رفع میں دیکھیں واو، حالت نصبی میں دیکھیں الف، حالت جری میں یا۔ تو اور جو پیچھے ایک بات کہی تھی کیا کہ اسماء الستۃ المعطلہ، تو یہاں پر دیکھیں ابوہ میں واو اور اباہ میں الف، ابیہ میں یا، تو اس لیے ان کو اسماء ستہ معطلہ بھی کہا جاتا ہے۔ وقضى القول فی الباقی۔ اچھا، اب یہاں پر اولا شروط الاعراب بالحرف، اعراب بالحرف ان پر آنے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلا شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَشَرْطُ اعراب هذه الاسماء بالحروف المذکورۃ ثلاثۃ امور، کہتے ہیں کہ ان اسماء ستہ کو اعراب بالحروف دینا، جو ہم نے ذکر کیا اسماء ستہ، ان کو اعراب بالحروف دینے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ کتنے شرائط؟ 3۔ اچھا، پہلی شرط الاول احدها ان تکون مفردۃ، ان کے لیے اسماء ستہ کے لیے شرط ہے کہ یہ اعراب ان پر تب آئے گا جب یہ مفرد ہوں۔ تو مفرد کی 3 تعبیر کہی جاتی ہیں نحو میں، جب بھی لفظ مفرد آتا ہے تو اس کی 3 تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک، مفرد کا مطلب ہے کہ یہ جمع نہیں ہے، تثنیہ جمع وغیرہ نہیں ہے، بلکہ مفرد ہے، یعنی تثنیہ جمع کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے کیا؟ مفرد، ایک یہ۔ دوسرا، جب کوئی اضافہ نہ ہو اسم تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے، یعنی یہ جدا ہے اضافت سے، تو اس کو بھی مفرد کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مفرد جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے مرکب کے مقابلے میں، یعنی اگر کوئی اسم یا کوئی کلمہ مرکب ہو 2 کلموں سے یا 2 سے زیادہ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کلمہ مرکب ہے۔ تو یہاں پر جو مصنف نے کہا ہے کہ ان کی اسماء ستہ کو یہ اعراب ملنے کے لیے 3 شرائط ہیں، ان میں سے پہلا مفرد ہونا چاہیے، تو وہ کون سا مفرد مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر مفرد سے مراد وہ مفرد کے تو جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماء ستہ پر یہ اعراب جو ہم نے ذکر کیا، اعراب بالحروف، کون سا؟ حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا، یہ جو اعراب بالحروف ہے یہ تب آئے گا جب یہ مفرد ہو، تثنیہ جمع وغیرہ استعمال نہ ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر تثنیہ اور جمع استعمال ہوئے تو پھر ان پر قوانین تثنیہ اور جمع والے لاگو ہوں گے، نہ کہ وہ کہ جو ہم بتا رہے ہیں، اور تثنیہ جمع کے لیے الگ اعراب ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ احدھا، ان شرائط میں سے، یا جو 3 امور جو بھی کہیں ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ ان تکون مفردتاً، کہ یہ مفرد ہوں۔ فلو، یعنی مفرد کون سا؟ جو مقابل ہے، کس کے مقابلے میں ہے؟ مفرد ایسا کہ جو مقابل ہے تثنیہ و جمع کے۔ فلو کانت مثناتاً اعربت بالالف رفعا وبالیاء نصبا وجرا۔ اچھا، کہ اگر یہ تثنیہ ہو تو اس کو کون سا اعراب دیا جائے گا؟ اگر یہ تثنیہ واقع ہے تو یہ معرب ہوں گے، حالت رفعی میں الف آئے گا، اور حالت نصبی اور جری میں ان پر یا آئے گا، یعنی وہی تثنیہ والا اعراب آئے گا۔ کما تعرب کل تثنیۃ، جیسے کہ ہر تثنیہ کو اعراب دیا جاتا ہے، اس کو بھی وہی تثنیہ والا اعراب دیا جائے گا۔ خود مثال پیش کریں
تقول جاءنی ابوانی رأیت ابوین مررت بابوین. یہاں پر دیکھیں ابوان تثنیہ ہے اب کا، تو یہاں پر ابوان تثنیہ آیا ہے، اس کے آخر میں ابوا، یہ نون کو چھوڑے ابوا، اس کے آخر میں کیا ہے؟ نون تو ضمیر ہے. ابوا یہ تثنیہ کی جو علامت ہے، یہ ابوا میں جو الف ہے، کیونکہ یہ ہم نے پڑھا کہ جو تثنیہ ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں الف، نصبی اور جری میں یا. تو حالت رفعی ہے تو ابوا پر الف ہے. رأیت ابوین و مررت بابوین، ان دونوں میں حالت نصبی اور جری میں یا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں حالت نصبی اور جری میں ان پر یا ہے اور حالت رفعی میں الف ہے. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ مفرد ہوں تو یہی اعراب آئے گا، لیکن تثنیہ ہو تو اعراب دیا جائے گا تثنیہ والا. تو ان کو ہم نے تثنیہ والا اعراب دے دیا. جاءنی ابوان، دو باپ آئے، میں نے رأیت ابوین، میں نے دو باپوں کو دیکھا، مررت بابوین، میں دو بابوں سے گزرا. وَإِن كَانَتْ مَجْمُوعَةً جَمْعُ تَقْصِيرٍ أُعْرِبَتْ بِالْحَرَكَاتِ عَلَى الْأَصْلِ كَقَوْلِكَ. اچھا ایک اور بات کہ یہ اگر جمع واقع ہوں تو پھر ان کا اعراب بالحروف نہیں ہوگا، بلکہ ان کا اعراب بالحرکات ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم سوال کریں گے، جیسے خود مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ جمع کی تو دو قسمیں ہیں. ایک جمع ہوتا ہے جمع مکسر اور دوسرا جمع ہوتا ہے جمع سالم. جمع مکسر کس کو کہا جاتا ہے؟ جمع مکسر اس جمع کو کہا جاتا ہے کہ جس جمع کو مفرد کے وزن کو توڑ کر بنایا جائے. مثلا رجل، تو یہاں سے اگر ہم جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ رجال. تو یہ رجال اس رجل کے مفرد کو توڑ کر بنایا ہے. کیسے؟ را جیم لام، اس را جیم لام ان کے درمیان، لام اور جیم کے درمیان الف فاصلہ دیا، تو یہ مفرد کا جو وزن تھا رجل وہ ٹوٹ گیا. تو اس طرح یہ کیا ہو گیا؟ جمع مکسر. اور دوسرا ہوتا ہے جمع سالم. کہتے ہیں کہ جمع سالم کیسے ہوتا ہے؟ کہ جس کے جمع کا وزن مفرد کے وزن کے مطابق ہو اور وہ جمع اس طرح لایا جائے کہ مفرد کا وزن بھی نہ ٹوٹے. مثلا مسلم مفرد ہے، اس کا جمع بنائیں گے تو مسلمون. یہ مسلمون ایسا جمع ہے کہ جس جمع سے اس لفظ مسلم کا جو مفرد ہے وہ نہیں ٹوٹا. تو جمع مکسر بھی ہوتا ہے اور جمع سالم بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں کیا کریں گے؟ تو وہ دونوں بتا رہے ہیں. وَإِن كَانَتْ مَجْمُوعَةً جَمْعَ تَقْصِيرٍ، اگر یہ جمع مکسر ہوں اُعْرِبَتْ بِالْحَرَكَاتِ عَلَى الْأَصْلِ، تو ان کو اعراب دیا جائے گا حرکات والا اصل کی بنا پر. یعنی کیا؟ یعنی ان کو حالت رفعی میں الف، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں یا دیا جائے گا. قول کا خود مثال پیش کی کہ جاءنی آباؤک، ہمارے پاس آپ کے آبا آئے. رأیت آباءک، میں نے تمہارے باپوں کو دیکھا. ومررت بآبائک، میں تمہارے باپوں سے گزرا. تو یہاں پر ملاحظہ کریں آباؤ، یہاں پر کیا ہے؟ ضمہ، حالت رفعی میں ضمہ. آباء حالت نصبی میں فتحہ. مررت بآبائی، یہاں پر حالت جری میں کسرہ ہے. یہ تب ہے کہ جب جمع مکسر آئے. وَإِن كَانَتْ مَجْمُوعَةً جَمْعَ تَصْحِيحٍ، کہتے ہیں کہ اگر یہ جمع مکسر نہ آئے بلکہ جمع صحیح اور سالم آئے، اُعْرِبَتْ بِالْواوِ رَفْعًا وَبِالْيَاءِ نَصْبًا وَجَرًّا، تو ان کو اعراب دیا جائے گا. کون سا؟ کہ جو حالت رفعی میں واو، نصبی اور جری میں یا، یعنی جو اعراب دیا جاتا ہے جمع کو، جس کو کہتے ہیں کہ جمع اصلی، کیونکہ اصل کیا ہے؟ جمع کا سالم ہونا ہے. تو یہاں پر اگر جمع صحیح ہو یا جمع سالم ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں واو، نصبی جری میں یا ہوگا. اچھا تقول جاءنی ابونا،
رأیت ابینا مررت بابینا، تو یہاں پر ملاحظہ کریں کہ ابونا میں حالت رفع میں واو، ابینا رأیت ابینا اور مررت ابینا بابینا، ان دونوں صورتوں میں حالت نصبی اور جرمیہ ہے۔ وَلَمْ يُجْمَعْ مِنْهَا هَذَا الْجَمْعُ إِلَّا الْأَبُّ وَالْأَخُّ وَالْحَمْ۔ اچھا، ایک ملاحظہ، وہ ملاحظہ کیا ہے کہ ملاحظہ یہ ہے کہ یہ جو جمع ہم کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم، یہ فقط بنے گا تین میں سے، اب، اخ اور ہم، ان کے علاوہ کسی کا جمع سالم نہیں ہوگا۔ کہا کہ لم یجمع منہا ھذا الجمع، ان میں سے نہیں ہوگا جمع یہ، کون سا یہ، یعنی جمع مذکر سالم یا جمع صحیح جو بھی کہیں، الا الاب والاخ والحم، مگر اب، اخ اور ہم، یعنی یہ جو دو بتائے ہیں بلکہ تین، ان تین کا جمع مذکر سالم بھی ہوگا اور جمع مقصر بھی ہوگا۔ یہ تھی پہلی شرط کہ وہ ان کو اعراب بالحروف تب دیا جائے گا یا اعراب فرعی تب دیا جائے گا کہ جب اس میں یہ شرط موجود ہو، کون سی، کہ مفرد ہو، یہ پہلی شرط۔ والثانی، دوسری شرط کیا ہے کہ ان تکون مکبرتن، کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہو۔ مکبرہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں اسم میں، یا تو اسماء مکبرہ ہوتے ہیں یا مصغرہ ہوتے ہیں۔ مکبرہ کا مطلب ہے بڑے، جیسے اس کا نام سے واضح ہے، اور مصغرہ یعنی چھوٹے، جیسے مثلا مکبرہ عموماً جو ہوتے ہیں، مثلا رجل، یہ رجل کیا ہے، یعنی مرد سے مراد یہ وہی جو مثلا بڑا مرد ہوتا ہے، عمومی جو مرد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر رجل سے ہم اس میں تصغیر بنائیں یا اس میں مصغر کہیں، جو بھی کہیں وہ بنائیں، تو وہ بنے گا رجیل، چھوٹا سا مرد۔ تو یہ جو اس میں مصغر ہے تقریباً یہ کسی کی اہانت وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ علی کل حال ان کا دوسرا شرط کیا ہے کہ یہ اس میں تصغیر نہ ہو یا اسماء مصغرہ وغیرہ نہ ہو، بلکہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں گے تو تبھی ان پر یہ اعراب بالحروف آئے گا۔ ان تکون مکبرتن، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مکبرہ ہوں۔ فلو صغرت، اگر وہ تصغیر ہوں یعنی کیا ہوں، اسماء مصغر ہوں، اعربت بالحرکات، تو ان کو حرکات والا اعراب دیا جائے گا۔ جاءنی ابیئک، تو یہاں پر دیکھیں اب یعنی باپ، ابیو یعنی چھوٹا باپ، میرے پاس آپ کا چھوٹا باپ آیا، تو یہ اہانت کے لیے جیسے کہ بولا گیا ہے۔ رأیت ابیک، تو یہاں پر دیکھیں یہ ان کو اعراب بالحرکات دیا گیا ہے، یعنی کیسے، ابیو دیکھیں فتحہ، ابی دوسرے میں ابیو ضمہ، ابی، رأیت ابیک اس میں فتحہ، مررت بابیک، یہاں پر کیا ہے، کسرہ۔ تو اگر ان سے اس میں تصغیر بنائیں گے، یعنی اب سے اس میں تصغیر بنائیں گے، تو وہ کیا ہے، اعراب بالحروف سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تھی اس کے لیے دوسری شرط۔ والثالث، اس کے لیے ایک تیسری شرط بھی ہے، ان تکون مضافۃ فلو كانت مفردۃ غیر مضافۃ اعربت ایضا بالحرکات۔ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ یہ تب ان کو اعراب بالحروف ملے گا جب یہ مفرد ہوں، مضاف نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مفرد کی تین تعبیریں ہیں، تو ایک ہم نے اوپر پڑھی کہ مفرد ہو یعنی تثنیہ نہ ہو، جمع وغیرہ نہ ہو، لیکن دوسری یہاں مفرد کیا معنی ہوا، مفرد ہو مطلب مضاف نہ ہو، یعنی ان تکون مضافتن، ایک کیا مضاف ہوں۔ فلو کانت مفردتن غیر مضافتن، اگر وہ مفرد ہو یعنی مطلب کیا، غیر مضافتن، مضاف نہ ہو۔ دیکھیں مفرد کا کیا ترجمہ کیا کہ مضاف نہ ہو، گویا کہ غیر مضافتن یہ تفسیر ہے مفردتن کی،
کہ اگر وہ مضاف ہو تو یہ اس کے لیے اعراب ہے اعراب بالحروف. فلو کانت مفردتن، اگر وہ مفرد ہو. کیا مطلب مفرد ہو؟ غیر مضافت، مضاف نہ ہو، عربت ایضا بالحرکات، تو اس صورت میں بھی اس کو اعراب بالحروف کے بجائے اعراب بالحرکات دیں گے. جیسے مثال پیش کریں، ھذا اب، رأیت ابا، مررت بابن. ھذا اب حالت رفع میں ضمہ، رأیت ابا حالت نصبی میں فتح، مررت بابن حالت نصبی جری میں کسرہ. تو یہ تین شرائط ہیں. اگر یہ تین شرائط ان اسماء ستہ میں پائے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر مثال میں ملاحظہ کریں کہ ھذا اب، ویسے اگر مضاف ہوتا تو ابو ہو وغیرہ ہوتا، یا ابا ہو وغیرہ ہوتا، یا ابی ہے وغیرہ ہوتا، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ شرط فاقد ہے. جب ایک ان میں سے کوئی بھی شرط فاقد ہو تو ان تین شروط میں سے کوئی بھی فاقد ہو تو اس کو یہ اعراب بالحروف نہیں ملے گا. یہ تین شرائط ہیں اس کے لیے. وَلِهَذَا الشَّرْطِ الْأَخِيرِ شَرْطٌ، یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.